بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، آج ہم آپ کی خدمت میں حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خاص عمل، ایک خاص اسم اعظم، ایک دعاؤں کی قبولیت کا خوبصورت خزانہ پیش کرتے ہیں، جو حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی عالم یزدانی حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں لکھا ہے، اور نزہۃ المجالس جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 112 پر بھی لکھا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کی وساطت سے یہ عمل ہم تک پہنچا ہے، اور حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے۔ برادران عزیز، یہ عمل بہت ہی مضبوط عمل ہے، یہ اسم اعظم ہے۔ جس نے پڑھا وہ بڑی مشکل میں تھا، بڑے گھمبیر مسائل میں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی اضطرابی کیفیت کو دیکھا، اس کی پریشانی کو دیکھا، اس کی الہا و زاری فریاد کے ایک انداز کو دیکھا کہ اس قدر بندہ بڑے مضطر کیفیت میں ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے۔ اس کی کیفیت کو دیکھ کے حضرت کو پریشانی ہوئی، حضرت حسن کو بھیجا کہ اس کو بلا کے لے آؤ۔ وہ آ گیا، حال احوال پوچھے، پھر اس کے بعد حضرت نے وہ دعا بتلائی، فرمایا کہ یہ دعا ہے، اس کو پڑھو۔ اس دعا کو پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول فرمایا، اور پھر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا اس کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، اس دعا کو مضبوطی سے تھام لو، اپنے پاس رکھو، محفوظ کرو۔ بالتفصیل انشاءاللہ اس دعا کے متعلق بتلاتے ہیں۔ حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی عالم یزدانی حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ وہ بچپن ہی میں بھی اللہ کے ولی تھے، بچپن سے پیدائشی ولی جس کو کہتے ہیں۔ حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت آپ کو کیسے پتہ چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ فرمایا کہ جب بچپن میں پڑھتا تھا، اپنے مکتب میں جاتا تھا پڑھائی کے لیے، تعلیم کے لیے، اپنی کلاس میں بیٹھنے لگتا تو غیب سے ایک آواز آتی تھی، اس آواز کو میں بھی سنتا تھا، اور جو میرے ہم مکتب تھے، میرے کلاس کے ساتھی تھے، وہ بھی سنتے تھے کہ اللہ کے ولی کے لیے جگہ بناؤ۔ وہ پھر ایک طرف ہو جاتے، میرے لیے جگہ بناتے تھے۔ مجھے اس دن سے معلوم ہوا کہ میں اللہ کا ولی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے کسی نہ کسی مقام پر فائز کریں گے۔ حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 1 رمضان المبارک کو سن 470 ہجری میں حضرت کی ولادت ہے، پیدائش ہے، اور حضرت کی وفات جو ہے وہ 10 ربیع الاول کو 561 ہجری آپ کی وفات ہوئی۔ 90 سال تک حضرت نے اللہ کے دین کی تبلیغ کی ہے، اللہ کے دین کی اشاعت و تبلیغ میں اپنا وقت صرف کیا، اور 90 سال تک اللہ رب العزت نے حضرت کو روحانی فیوضات و برکات سے خوب نوازا ہے، ولایت کے اعلیٰ مقام تک پہنچے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے، اس دور میں سب سے زیادہ حضرت کا جو نام لینے والے ہیں وہ حضرت کی تعلیمات سے منحرف ہیں۔ جس طرح حضرت نے توحید بیان کی، اس توحید کو تسلیم نہیں کرتے۔ جس طرح حضرت نے علوم اور عقائد بیان کیے ہیں، ان عقائد پر کاربند نہیں ہیں۔ حضرت نے خود فرمایا تھا کہ میرا عقیدہ وہی ہے جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا عقیدہ تھا، اور حضرت فرمایا کرتے تھے کہ سب کچھ دست قدرت میں ہے، اللہ کے ہاتھوں کے علاوہ کوئی چیز کہیں نہیں، جو کچھ ملے گا اسی کے ہاتھ سے ملے گا۔ بادشاہ ایک ہے، نافع ایک ہے، ضار ایک ہے، معطی ایک ہے، مانع ایک ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ عطا کرے گا تو وہی کرے گا، روکے گا تو وہی روکے گا،
نقصان پہنچائے گا تو وہی پہنچائے گا، نفع پہنچائے گا تو وہی پہنچائے گا، اس کی مرضی کے خلاف ایک پلک بھی نہیں جھپک سکتی اور ایک پتا بھی نہیں گر سکتا۔ ایک پانی کا قطرہ بحر بے کرا میں اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ سب کچھ اسی کی مرضی سے ہوتا ہے اور اسی کے حکم سے ہوتا ہے۔ یہ تعلیمات ہیں حضرت کی۔ اور آج ہم نسبتیں کر رہے ہیں، کیا سے کیا کرتے ہیں، نام لیتے ہیں حضرت پیر عبد القادر جیلانی کا، اور ایک حکم اور عمل ان کا پورا نہیں کرتے۔ حضرت تو متبع سنت تھے، ایک عمل بھی حضرت کا سنت کے خلاف نہیں ہوتا تھا۔ ولایت کے جس مقام پہ پہنچے ہیں یہ اتباع سنت کی وجہ سے پہنچے ہیں، اور ہم بدعات و خرافات میں مبتلا ہو کے حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نسبت کرتے ہیں اپنی۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ این چنی ارکان دولت ملک را ویراں کند۔ اگر ایسے اللہ کے ولی بن جائیں تو پھر ملک ویران ہو جاتے ہیں، لوگ تباہ ہوتے ہیں۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اسلام رو رہا ہے، اسلام کو جو ماننے والے لوگ ہیں اسلام پہ عمل نہیں کر رہے، نسبتیں اسلام کی طرف ہیں اور کام ان کے اسلام کے خلاف، شریعت کے خلاف، دین کے خلاف کام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہیں ہم مسلمان۔ ایسا کب ہو سکتا ہے؟ فرمایا کرتے تھے کہ نسبت کرے اسلام کی طرف، کام ایک بھی نہ کرے۔ اور حضرت مثال دیا کرتے تھے، کاشتکار کا کتا کاشتکاری پہ پہرا دیتا ہے، شکاری کتا اگر کسی شکاری نے پالا تو اس کو پرندے پکڑ پکڑ کے کھلاتا ہے، لیکن اس کی وفاداری کس قدر کرتا ہے، اس کے آگے پیچھے دوڑ رہا ہوتا ہے اور اس کی خدمت، اس کے سامنے تواضع اور عاجزی کرتا ہے کتا۔ تو اس قدر تواضع اور عاجزی کرنے کے باوجود حضرت فرمایا کرتے تھے کہ انسان کیا دیتا ہے ان کو، کیا دیتا ہے انسان کتے کو؟ 2 وقت کی ایک روٹی یا 2 روٹیاں۔ وہ اس قدر اس کی خدمت میں لگا ہوا ہے، اس کی خوشامد کر رہا ہے، اس کے آگے پیچھے دم ہلا رہا ہے۔ اور انسان جس کے اوپر اللہ کے بے شمار انعامات ہیں، اللہ نے خود فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم کن کن نعمتوں کے ناشکرے ہو جاؤ گے، کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے۔ اتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ تو فرمایا یہ بڑا ناشکرہ ہے انسان۔ کتا بھی وفادار ہے اور انسان اللہ کے احکامات کے مطابق نہیں چل رہا، اس کے ساتھ وفاداری نہیں کر رہا۔ حضرت کا جو زندگی کا وقت گزرا ہے دینی تعلیم کو حاصل کرنے میں، بچپن ہی سے دینی تعلیم میں مصروف ہو گئے تھے، اور حسبی نسبی خاندانی سید تھے۔ والدہ کی طرف سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے تھے، اور والد کی طرف سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے تھے۔ حسینی اور حسنی سید تھے۔ علی سعد مخزومی ابو غالب باقلانی احمد بن مظفر یہ استاذ ہیں حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے، جن سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے۔ 18 سال کی عمر میں حضرت بغداد میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے، اور جب تعلیم حاصل کر لی پھر اس کے بعد عراق کی طرف چلے گئے، اور وہاں جا کر حضرت نے 25 سال تک عبادت، ریاضت، مجاہدات، اللہ کا قرب حاصل کیا، اور پھر اس کے بعد بغداد واپس آئے، اور 90 سال تک حضرت نے دین کی تعلیم دی اور بندوں کو اللہ کے قریب کیا۔ 18 سال کی عمر میں علم حاصل کرنا شروع کیا تھا حضرت نے۔ یعنی ویسے تو ابتدائی تعلیم زندگی کے ابتدائی مراحل سے شروع کر دی تھی، اور پھر آگے بڑھے۔ ایک مشہور واقعہ ہے، حضرت نے ایک جو ہے نا جیب بنائی ہوئی تھی، اندر گدڑی تھی، ڈاکو ساتھ مل گئے تھے۔ یہ مختصر کر رہا ہوں کیونکہ یہ مشہور واقعہ ہے اور ہر کسی کو معلوم ہے۔
تو چوروں اور ڈاکو نے جب پکڑا تو کہا کہ تیرے پاس کچھ نہیں، تو بتا دیا انہوں نے کہ یہاں ہیں پیسے۔ انہوں نے کھولے، پیسے نکلے، ڈاکو نے بلایا، بڑے ڈاکو اور سردار نے کہا کہ دیکھو بیٹا، آپ نے کیسے بتا دیا؟ آپ نہ بتاتے، آپ کو معلوم ہے ہم ڈاکو ہیں، ہم تو کھا جاتے ہیں، پیسے وغیرہ چھین لیتے ہیں لوگوں سے۔ انہوں نے فرمایا میری اماں نے مجھے کہا تھا کہ سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ اسی بات پہ ڈاکوؤں کی ان جماعت نے اللہ کے سامنے صدقے دل سے توبہ کی تھی۔ اللہ کے ولی جب ملتے ہیں تو یوں ہی ہوتا ہے۔ تو بہرحال فقہ کا علم حضرت نے ابو سید علی مخرمی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کیا تھا۔ علم حدیث ابو بکر و مظفر رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی تھی، اور تفسیر کا علم حضرت نے ابو محمد جعفر جیسے اساتذہ سے حاصل کی۔ اور پھر حضرت نے جو اللہ کا قرب حاصل کیا اور لوگوں کو اللہ تک پہنچایا، اور جب تبلیغ کا کام شروع کیا، جو ان کو مقبولیت حاصل ہوئی عوام میں، دور دراز تک، دنیا کے آخری کونے کونے تک حضرت کا پیغام پہنچا۔ ان کی دعوت میں، ان کی تبلیغ میں اللہ نے گہرا اثر رکھا تھا۔ تو برادران عزیز، حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس عمل کو پیش کر رہے ہیں۔ نزہۃ المجالس ایک دلچسپ کتاب ہے، اس کے اندر بھی اس واقعے کو بیان کیا گیا۔ ایک آدمی لاچار ہے، بیچارہ، ایک طرف اس کی شل ہے، بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، رو رو کے دعائیں مانگ رہا ہے، اے پروردگار میں بے کس، میں لاچار، میں مجبور، اے رب کریم مجھے اس مرض سے شفا عطا فرما، بڑی الہا و زاری کے ساتھ، لجاجت کے ساتھ کہ دیکھنے والے کو رحم آ جائے، اس طرح رو رو کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ آدمی بہت رو رہا ہے، طواف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو بلایا، فرمایا بیٹا جاؤ اس شخص کو ذرا میری طرف بلا کے لے آؤ۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، جب اس کے قریب پہنچے تو السلام وعلیکم السلام کیا اور گفتگو شروع ہوئی۔ حضرت نے فرمایا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بلا رہے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ چلیں ان کے پاس۔ اب وہ ایک دھڑ جو تھا جسم کا وہ اس کو اٹھا نہ سکے، گھسیٹتے گھسیٹتے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت نے فرمایا کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ اس نے کہا حضرت جرم بہت بڑا ہے، مجھ سے ایک بہت بڑی کوتاہی ہو گئی تھی، بہت بڑی غلطی ہوئی تھی، اسی غلطی کی پاداش میں آج میں رو رہا ہوں، چیخ و پھکار کر رہا ہوں بیت اللہ کے سائے میں، اور یہاں طواف کے دوران اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہوں۔ میری بدقسمتی ہے، میری شومی قسمت، میری ذلت اور میری رسوائی ہے کہ مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی، اسی کی پاداش میں یہ سزا جھیل رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کیا بات ہے، بتاؤ ذرا وہ غلطی کیا ہے۔ اس نے کہا کہ حضرت معاملہ اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ میری ابا کے ساتھ لڑائی ہو گئی، اختلاف ہو گیا، تو اختلاف چلتا گیا، بات آگے بڑھتی گئی تو مجھے غصہ آ گیا۔ اسی غصے کی حالت میں میں آپے سے باہر ہوا اور والد محترم کو میں نے ایک دھول رسید کر دی، ایک دھپڑ لگایا۔ ابا جان اسی وقت اپنی سواری لے کر بیت اللہ شریف کی طرف روانہ ہوئے، اور یہاں پہنچ کر ابا جان نے سورۃ اخلاص کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے بد دعا کی میرے خلاف۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بد دعا سن لی۔ اس کے اندر یہی الفاظ ہیں، یعنی سمد، لم یلد ولم یولد کے الفاظ اس کے اندر موجود ہیں۔ ابا جان نے ان الفاظ کے ذریعے سے میرے خلاف بد دعا کی، تو میرا ایک طرف جو ہے شل ہو گئی، جہاں سے میں نے اس کو دھپڑ لگائی تھی وہ شل ہو گئی۔ تو بہرحال فرمایا کہ اب یہ حالت ہے کہ میں مانگتا ہوں، دعا کرتا ہوں، کچھ قبول نہیں ہو رہا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہو، اس کو خوب تسلی دی۔
فرمایا کچھ الفاظ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ ان الفاظ کے ساتھ جا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کریں، درخواست کریں، اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول فرما لیں گے، آپ کی دعا کو شرف قبولیت ملے گا، اور اللہ رب العزت آپ کو اس نقصان سے، اس تکلیف سے نجات عطا فرمائیں گے۔ انہوں نے کہا ضرور بتلائیے حضرت، وہ کون سی دعا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا بتلائی، اور یہ دعا غنیۃ الطالبین حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ غنیۃ الطالبین کے کئی ایک تراجم ہیں، اور یاد رکھیں بعض ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے ترجمہ اس کا 100% ٹھیک نہیں کیا، کچھ باتیں ہیں جس کے اندر اس کتاب میں سکم رہ گیا ہے کچھ نہ کچھ، اور کچھ اللہ والے تھے جنہوں نے بالکل صحیح اس کا زبردست ترجمہ کیا ہے۔ اور بہرحال اس کتاب کو پڑھنا چاہیے، اور اس کے اندر جو بھی آپ کو نیک تعلیمات ملیں ان سے آپ فائدہ حاصل کریں، اور اکابر علماء سے پوچھ کر کے اس کی تشریح والی کتاب کون سی ہمیں لینی چاہیے جس کا ترجمہ بالکل درست ہو، اس کے اندر کسی قسم کا اضافہ وغیرہ کچھ بھی نہ ہو، حضرت کی کتاب ہی کا ترجمہ کیا گیا ہو۔ تو بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ الفاظ ان کو بتلائے، اللہم انی اسألک یا عالم الخفیہ یا من السماء بقدرته مبنیہ ویا من الارض بقدرته مدحیہ ویا من الشمس والقمر بنور جلالہ مشرقہ مشرقۃ مضیۃ ویا مقبلا علی کل نفس زکیہ ویا مسکن رعب الخائفین واہل البلیۃ ویا من حوائج الخلق عنده مقضیہ ویا من نجا یوسف علیہ السلام من العبودیہ وَيَا مَنْ لَيْسَ لَهُ بَوَّابٌ يُنَادِي وَلَا صَاحِبٌ يُغْشِي وَلَا وَزِيرٌ يُؤْتَى وَلَا غَيْرُهُ رَبٌّ يُدْعَى وَلَا يَزْدَادُ عَلَى الْحَوَائِجِ إِلَّا كَرَمًا وُجُودًا صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَعْطِنِي سُؤْلِي انک علی کل شیء قدیر یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین۔ ان الفاظ کے ساتھ جب اس بندے نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ عز وجل نے اس کو شفا عطا فرما دی، اس کی جو سمت، اس کی جو جانب شل ہو گئی تھی، آہستہ آہستہ اس میں جان پیدا ہونے لگی، روح آنے لگی۔ حضرت علی نے جب یہ دعا دی، فرمایا یہ خزانہ دے رہا ہوں، خزانہ، اس کو محفوظ رکھنا، اپنے مشکل اوقات میں اس کو پڑھنا، اور بڑی بڑی مصیبتوں اور پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ تجھے نجات عطا کریں گے۔ تو بہرحال جب اس نے ان الفاظ سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے اس کو عافیت بھی دے دی۔ پھر اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ دعا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا اسم اعظم ہے، اس کو محفوظ رکھو، اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی برکات رکھی ہیں۔ برادران عزیز، دعا ایک خاص دروازہ ہے جو ہمارے لیے قیامت تک کے لیے کھلا ہوا ہے۔ جس آدمی کو دعا کی توفیق نصیب ہو گئی، یاد رکھو، یوں سمجھو کہ اس کے لیے مقبولیت کا دروازہ کھل گیا ہے۔ جب ایک آدمی کو کسی مشکل اور مصیبت میں اللہ کا دروازہ نظر آ جائے، اور بجائے در در کے ٹھوکریں کھانے کے اس نے اللہ کے دروازے کو دیکھا ہے، تو وہ سمجھ لے کہ اللہ عز وجل مجھے ان مسائل اور مشکلات سے بچانا چاہ رہے ہیں، اسی لیے مجھے اپنی ذات عالی کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما دی ہے۔ جب رجوع کریں گے، پروردگار عالم اسی وقت آپ کے لیے اس مصیبت سے نکلنے کے راستے بنا رہے ہوں گے۔ تو توفیق دے دیتے ہیں کہ تم مانگو اور میں تمہیں
معاف کر دوں، میں تمہارے لیے ان مصائب سے نجات کی کوئی سبیل پیدا کروں، تو بندہ مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی دروازے کھول دیتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ بندوں کی 3 قسمیں ہیں، جتنے انسان ہیں 3 قسمیں۔ ایک وہ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، سبھی مانتے ہیں۔ بہت سے مذاہب کے لوگ جو مسلمان نہیں ہیں وہ بھی مانتے ہیں، بتوں کو بھی مانتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں۔ ان کو چھوٹے خدا مانتے ہیں، اس کو بڑا خدا مانتے ہیں۔ اور مشرکین مکہ بھی اللہ کو مانتے تھے۔ جب مثلا گندم کی باری آتی یا فصل غلہ وغیرہ، یعنی جو بھی چیزیں اس وقت کی ہوتی، گندم تو ہوتی نہیں تھی، وہاں دوسرے ملکوں سے لے کے آتے تھے، تو پہلے اللہ کا حصہ نکالتے تھے، بعد میں بتوں کا حصہ نکالتے تھے، اور پھر اس کے بعد اللہ کے حصے میں کچھ کم ہو جاتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اپنے بتوں کے حصے میں زیادہ ڈالتے تھے۔ اگر ان میں کم ہونے لگتا تو اللہ کے حصے سے نکال کے ادھر ڈال دیتے تھے، کہتے تھے او اللہ تو بہت بڑی ذات ہے، یہ بیچارے غریب ہیں، ان کے حصے میں زیادہ ڈالنا چاہیے، مانتے تھے وہ بھی۔ دوسرے وہ ہیں جو اللہ کی مانتے ہیں، اللہ کی مان کر چلتے ہیں، جو حکم ہوا بارگاہ خداوندی میں اسی پہ عمل کر رہے ہیں، اللہ کے حکموں کو پورا کر رہے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل پیرا ہیں، ایک فعل ایک عمل بھی اس کی مرضی کے خلاف نہیں کر رہے، اس کی مان کر چلتے ہیں۔ تیسرا طبقہ وہ ہے جس کی اللہ مانتا ہے، اللہ خود مانتے ہیں ان کی، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کے ہو جاتے ہیں اللہ ان کا ہو جاتا ہے۔ حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ انہی لوگوں میں سے تھے، اللہ جن کی مانتا ہے۔ ایسے لاڈلے اور پیارے بندے تھے اللہ تعالیٰ کے، اللہ پاک ان کی مانتے تھے، جو کچھ مانگتے وہ اللہ مانتے تھے۔ حضرت کی کتنی اولاد ہے، کتنی بڑا خاندان تھا حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ان کی اولاد میں یعنی 49 تھے گھرانے کے لوگ، 49 گھر کے افراد تھے۔ منصوبہ بندی اس وقت تھی ہی نہیں، اس کا تو کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ تزوج الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم پر عمل ہوتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ بچے ہونے چاہیے، اور یقین ہوتا تھا کہ اللہ ہی کھلائیں گے۔ اب کہتے ہیں کم بچے خوشحال گھرانہ، نام لیتے ہیں پیر عبد القادر جیلانی کا، نظر نیازیں انہی کے نام کی، لیکن حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی تعلیمات پہ عمل نہیں کرتے۔ ہاں، کم بچے خوشحال گھرانہ، خوشحال گھرانہ اچھے اخلاق اور حضور کی تعلیمات سے ہوتا ہے، خوشحال گھرانہ کم بچوں سے نہیں بنتا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔